کراچی کے میئر کو بااختیار بنانے کی جماعت اسلامی کی جدوجہد کامیاب، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں معاہدہ طے پا گیا۔ جماعت اسلامی نے 29 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا۔ ناصر شاہ نے معاہدہ پڑھ کر سنایا، کہا تعلیم و صحت سے متعلق اختیارات ادارے دوبارہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دیے جائیں گے۔ موٹر وہیکل ٹیکس میں سے مقامی حکومت کو حصہ ملے گا۔ یو سیز کو آبادی کے لحاظ سے فنڈز دیے جائیں گے۔ میئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ کراچی میں اضافی پانی کے منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کی کامیاب جدوجہد پر کارکنوں کو مبارکباد، کہا جدوجہد کے نتیجے میں مثبت پیش رفت ہوئی۔ ARY نیوز نے 2 روز قبل بیک ڈور مذاکرات میں بریک تھرو کی خبر دی تھی۔ احتجاج کا اعلان۔ MQM ہفتے کو 3 تلوار پر خواتین کا بڑا احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ MQM رابطہ کمیٹی کا بہادرآباد مرکز پر ہنگامی اجلاس۔ ذرائع کے مطابق ریلی پر پولیس تشدد، ذمہ داران کے خلاف کارروائی، کارکن کی شہادت پر مشاورت کی گئی۔ MQM کا سندھ حکومت کو سخت رد عمل دینے کا فیصلہ۔ احتجاج کے دائرہ کار مزید بڑھانے پر بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اورنگی میں MQM PM میں صداقت کے گھر آمد عیادت کی، کہا مجھے واقعے پر بہت افسوس ہے، تحقیقات کا حکم دیا ہے، جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو تبدیل کر دیں گے۔ MQM کے کارکن کی موت دل کے دورے سے ہوئی۔ MQM کے مظاہرے پر سندھ پولیس کا تشدد، وزیر اعظم عمران خان کا ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ محکمہ داخلہ چیف سیکرٹری اور IG سندھ سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی ایکشن، تحقیقات کے لیے سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ امین الحق اور MPA صداقت حسین کے فون، واقعے پر افسوس بولے اس قسم کے واقعات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے، زیادتی کے ثبوت ملے تو ایکشن ہوگا۔ میں مزید 30 مریض انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے اموات کی تعداد 29,192 ہو گئی۔ 1350 سے زائد مریض انتہائی نگہداشت میں زیر علاج ہیں۔ 8,183 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 11.92% رہی۔ گزشتہ روز 68,624 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی۔ کیچ میں چیک پوسٹ پر حملے میں 10 جوان شہید۔ ISPR کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا، کئی زخمی۔ حملہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی رات کیا گیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد گرفتار، آپریشن جاری۔ مسلح افواج دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہر قیمت پر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کیچ میں پاک فوج کے 10 جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، کہا جوانوں کے خون کا ایک ایک قطرہ ملک کے تحفظ کا ضامن ہے۔ بزدل دشمن کا ایک مضبوط قوم سے سامنا ہے۔ اس قوم نے پہلے بھی دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں شہداء کے لہو کی وجہ سے پاکستان کے میدان آباد ہیں، پاکستان کی خوشیاں آباد ہیں۔ بلوچستان دہشت گردی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ملتان گیریزن کا دورہ۔ آرمی چیف نے صدرن کمانڈ وار گیمز کے سیشن میں شرکت کی۔ ISPR نے بتایا وار گیمز سیشن کا مقصد میدان جنگ کے چیلنجز اور آپریشنل منصوبوں کا جائزہ لینا ہے۔ آرمی چیف نے شرکاء کی پیشہ ورانہ ذہانت اور کوششوں کو سراہا۔ مستقبل میں جنگوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی تیاری پر زور دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات۔ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ماحول اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے PAF ماڈرنائزیشن پروگرام سے متعلق امور پر معلومات فراہم کی۔ وزیر خارجہ نے PAF کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاک فضائیہ کو نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بنانے کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خلاف آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔
درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے موقف اپنایا کہ تاحیات نااہلی کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے امور انجام نہیں دے سکتی۔ عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا جو انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو الیکشن چیلنج ہوا صرف اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو نااہل قرار دے چکی ہے۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں درخواست مفاد عامہ میں ہو تو دائر کی جا سکتی ہے، تاحیات نااہلی کا معاملہ پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے، اور اس پہ میں کلیئر ہوں۔ آپ کا خیال ہے کرپشن کیسز میں تاحیات ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ 25 سال عمر قید، لائف امپریزنمنٹ، اس کو امپریزنمنٹ مل گئی تو اس کو اب ڈسکوالیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر لگتا ہے درخواست نواز شریف کے لیے لائی گئی۔ اعتزاز احسن کی اوائی نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ ممتاز قانون دان کا کہنا تھا کہ وہ تاحیات نااہلی کے حق میں نہیں، کرپشن ثابت ہونے پر تو ویسے ہی سزا ہو جاتی ہے، سزا یافتہ نااہل قرار پاتا ہے۔ چھوٹے اختلافات ہو سکتے ہیں مگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا صفحہ ایک ہی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے عمران خان اور فوجی قیادت کے تعلقات خراب ہوں مگر اسٹیبلشمنٹ بھولی ہے نہ عمران خان۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا فوجی قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ نواز شریف کی واپسی کے کام پر لگے ہیں، خود بھیجنا غلطی تھی۔ شہزاد اکبر کے استعفے کی وجہ نواز یا شہباز نہیں، پیسے واپس نہ لانا بھی ہے۔ احتساب عمران خان کا بڑا نعرہ تھا مگر وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ برطانیہ سے ملزمان اور مجرموں کی واپسی کے لیے معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے پی سرحد پر سلیپر سیلز پھر سرگرم ہو گئے۔ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے افغان طالبان کا کالعدم ٹی ٹی پی پر زور نہیں چلتا، کالعدم ٹی ٹی پی کے مطالبات مانے نہیں جا سکتے۔ چاہے کچھ بھی کر لیں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کا نواز شریف کی واپسی کا کہنا مضحکہ خیز ہے۔ نواز شریف کی واپسی سے باہر نکلے اور عوامی ایشوز کے حل پر توجہ دیں۔ چوہدری شجاعت حسین کا پیغام، کہا جتنے پیسوں کا الزام نواز شریف پر ہے اس سے زیادہ تو کیسز پر خرچ کر دیے۔ یہ سال کام کرنے کا ہے، اگر ایسے کاموں میں لگے رہے تو پھر ملک کا اللہ حافظ۔ عمران خان کہتے ہیں انگریز کا چھوڑا سسٹم اوپر جانے کی بجائے نیچے چلا گیا، طاقتور کے لیے الگ اور عوام کے لیے الگ پاکستان بن گیا۔ فوجداری قانون میں اصلاحات سے طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے گا۔ عدلیہ اور وکلا سے اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل، بولے ملک اوورسیز کی ترسیلات زر پر چل رہا ہے مگر قانون کی عملداری نہ ہونے کے باعث وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اوورسیز نے سرمایہ کاری شروع کر دی تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ ہائی پروفائل کیس کا ملزم کراچی پولیس کی حراست سے فرار۔ ذرائع کے مطابق کوٹ پولیس دعا منگی کیس کی مرکزی ملزم زہیب قریشی کو پیشی پر لے کر گئی تھی۔ ملزم زہیب قریشی عدالت سے واپس جیل نہیں پہنچا۔ جیل واپسی پر جب قیدیوں کی گنتی کی گئی تو معاملہ کھلا۔ پولیس اہلکار ملزم کو شاپنگ کرانے لے کر گئے تھے، وہاں سے وہ فرار ہوا۔ 2 اہلکار زیر حراست۔ فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ دعا منگی کو 30 نومبر 2019 کو ڈیفنس سے اغوا کیا گیا تھا۔ دعا منگی کی رہائی تاوان کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئی تھی۔ ملزمان کو کراچی پولیس کی خصوصی ٹیم نے 18 مارچ کو گرفتار کیا تھا۔ ملزمان نے ڈیفنس سے تاوان کے لیے بسمہ سلیم نامی لڑکی کو بھی اغوا کیا تھا۔ دونوں مقدمات انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت تھے۔ لاکھوں افغان لوگوں کی زندگی سرد جہنم بن چکی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ منجمد اثاثے فوری جاری نہ کیے تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا یو این سیکورٹی کونسل میں بیان، کہا اخلاقی ذمہ داری اور علاقائی و عالمی سلامتی کے لیے ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ افغان عوام کو امن، امید اور مدد کی اس وقت ضرورت ہے۔ بہت ساری تالیاں
PSL 7 का धूम धड़का क्रिकेट के सबसे बड़े शो, हर लम्हा पुरजोश में हंसी और कहकों का तूफान। टीवी मेजबान और अदाकारा शाइस्ता लोधी बनी मेहमान। लेजेंड यूनिस खान और शोला बयान तनवीर अहमद ने किए बेबाक तज्जिए। आदि, आतिफ और मुर्तजा चौधरी ने चुटकुलों से हंसा कर दिया बुरा हाल। शाइस्ता लोधी ने बताया, मेरे प्रोफेशन का बेहतरीन दौर ARY न्यूज का मॉर्निंग शो था। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2125 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है।